اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الجاثیہ آج ہم کر رہے ہیں۔ یہ بالکل جو لاسٹ ویڈیو میں سورہ کی تھی اس سے بالکل اگلی سورہ ہے۔ مکی ہی سورہ ہے یہ۔ آیت نمبر 1 جو ہے وہ اگین حروف مقطعات ہیں، حامیم۔ آیت نمبر 2، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ وہی سیم پیٹرن ہے، آپ آگے بھی سورہ بھی ہم دیکھیں گے۔ آلموسٹ ہم نے جو پچھلی 4-5 سورہ کی ہیں وہ سیم ہی بات ہو رہی ہے، سیم ہی وہی حامیم سے یا انہی حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کا یا اللہ پاک کا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد سیم ہی باتیں ہیں آگے، سیم کے سیم۔ اور یہی قرآن پاک اصل میں قرآن میں پاک میں ہے ہی، یہی موضوع ایک ہی ہے، مین موضوع اسی کو رپیٹ کیا جاتا ہے، رپیٹ کیا جا رہا ہے جگہ جگہ پہ، بار بار بات ایک ہی ہے۔ اور میرا یہ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ ذرا اس طرح سورہ کو، قرآن پاک کی سورہ کو اس طرح سمجھ کے اگر پڑھیں گے تو آپ کو بھی یہ پیٹرن پتہ لگے گا کہ اصل میں اللہ پاک بات کیا کر رہے ہیں، یا ہمیں بات کیا منوانا چاہتے ہیں، یا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ وہ بات ایک ہی ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، شرک نہیں کرنا، توحید پہ قائم رہنا ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ مین یہ ہے کہ اس کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ خالق اور مالک ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے ایک دن۔ یہی بات ہے مین، یہی رپیٹ ہوتی ہے، آپ اس سورہ میں بھی دیکھ لیں۔ آیت نمبر 3، آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب اس پہ نشانیوں پہ بات ہوگی، نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور یہ کہاں ہے؟ زمین اور آسمان میں نشانیاں ہیں۔ ایک تو آیات دیکھیں، یہاں بھی وہی آیات، لا آیات ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، کہ اس زمین و آسمان میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی بھی آیات ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور جو باہر ہمارے زمینوں میں، اکثر یہ بات کرتا ہوں نا، اس میں اس کی بڑی ڈیٹیل آئے گی۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں جو پہلے بہت ساری ویڈیوز کی ہوئی ہیں ان میں یہ موسٹلی میری یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے یہ غور و فکر کرنے کا کہا ہے کہ یہ زمین و آسمان میں کائنات ہی بن گیا نا، زمین و آسمان پوری کائنات، تو اس کائنات پہ غور و فکر کرو۔ اللہ کی جگہ جگہ نشانیاں، یہ کیسے ہم اب خود پیدا ہوئے ہیں، انسان کیسے بنے ہیں۔ یہ پھر سورج کا جو ایک پورا سسٹم ہے، سولر سسٹم ہے، اس کو دیکھو تو آپ ایک پورے اندازے کے مطابق پورا ایک ایکو سسٹم چل رہا ہے کہ سورج نے روشنی دینی ہے، اس روشنی سے زندگی ہے، اس روشنی سے پودے ہیں، اناج ہے، درخت ہیں۔ وہ درخت آپ اس بات پہ ہی خالی غور کر لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنا اس کے پیچھے منظم نظام ہے کہ ہم انسانوں کو آکسیجن چاہیے، اور وہ کہاں سے ملتی ہے؟ درختوں سے۔ اور درختوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے، وہ کہاں سے ملتی ہے؟ انسانوں سے۔ تو انسان آکسیجن لے رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہے ہیں، اور درخت ہم سے بالکل الٹا کر رہے ہیں۔ تو پورا ایک ایکو سسٹم ہے، نظام ہے وہ، جس سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ ہوائیں کیا کام کرتی ہیں؟ یہ ہوا ہماری آکسیجن پہنچانے کے علاوہ اور کیا کام کرتی ہے؟ آپ دیکھیں پودوں کی جو پولینیشن ہوتی ہے، آپ سائنس کو اگر کچھ تھوڑا بہت جانتے ہیں تو وہ پودوں کی جو افزائش ہوتی ہے، یا وہ آگے بڑھتے ہیں، یا ان کا بیج اور پھل لینے کا جو عمل ہوتا ہے، جو ہم انسانوں میں تو مرد اور عورت سے آگے نسل چلتی ہے، جو پودوں کے آگے پھول پھل اور وہ بیج بنتے ہیں، وہ کیسے بنتے ہیں؟ وہ ان کا بھی ملاپ ہوتا ہے، ان میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں۔ وہ ملاپ کیسے ہو سکتا ہے؟ درخت تو ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہوائیں وہ کرتی ہیں، ان ہواؤں سے ان کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پورا ایک نظام ہے، اس پہ آپ غور و فکر تو کریں۔ یہاں پہ اللہ پاک وہی ہمیں دعوت دے رہے ہیں
کہ ان چیزوں پہ غور و فکر تو کرو، کیا یہ خود سب کچھ ایسا چل رہا ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ جانوروں کا، مختلف جانور کس کس کام کے لیے ہیں، کچھ صفائی کے لیے ہیں، کچھ کیڑے کھانے کے، کچھ کیڑے پیدا کرنے کے لیے، کچھ کسی کام کے لیے ہیں، کچھ زمین میں کسی کام کے لیے۔ آپ ان پہ غور تو کریں ذرا، سائنس کے تھرو ہی کر لیں، سائنس نے اتنی اس پہ غور کر کے ترقی کر کے آپ کو سارا کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں، کون کون سے کیڑے، کون، اچھا پھر جانور ہیں، جانور کون کون سے کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہی بیان کر دیا کہ ان کے یہ آپ کے تمہارے کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور تمہارا سامان بھی لاتے ہیں۔ تو وہ ان جانوروں کا، مویشیوں کا دیکھ لیں آپ۔ تو یہ پورا ایک سسٹم۔ پھر پانی ہے ایک، آپ کی ایک اور چیز ہے جو پانی ہے، جو کہ ہوا بن کے، بخارات بن کے، پھر بادل بن کے آپ پہ برستا ہے۔ تو آپ خالی واٹر سائیکل کو ہی دیکھ لیں، واٹر سائیکل کیسے چلتا ہے، کہ زمین کے نیچے پانی کی تہوں میں، زمین کے تہوں میں کیسے پانی ہے اور کیسے ہم اس کو نکال کے استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو سمندروں کا ہے اور جو گلیشیئر ہیں وہ کیسے ہمارا، یہ پورا جو واٹر سائیکل ہے اس پہ ہی کر لیں۔ پھر آگ ہے، انرجی ہے، اس کو دیکھیں۔ تو یہ سارے جو اللہ پاک نے اس کائنات میں سسٹم رکھے ہیں، اس پہ اللہ پاک ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ان پہ غور و فکر تو کرو، اور جگہ جگہ دیتے ہیں۔ اس آیت میں، اس سورہ میں بہت جگہوں پہ دے رہے ہیں، اور قرآن پاک میں بہت جگہوں پہ۔ آیت نمبر 4، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے، یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانی ہے۔ وہی باتیں جو میں ابھی کر رہا تھا وہ یہاں بھی آ گئی، کہ خود انسان کی اپنی پیدائش میں، خود انسان اپنے سسٹم پہ تو ذرا غور و فکر کرے کہ کیسے اس میں امیون سسٹم ہے، کیسے اس میں کلینزنگ ہمارے جسم میں کیسے ہوتی ہے، کیسے یہ ہمارے سر پہ جو بال ہیں ان کی کیا ضرورت تھی، کبھی غور کیا ہے کسی نے؟ یہ کانوں کی شیپ ایسے کیوں ہے، آنکھوں پہ آگے جو یہ لڈز ہماری آتی ہیں یہ کیوں ہے؟ ضرورت ہے نا؟ یہ کیا ایسے خود ہی بن گیا سارا کچھ؟ کسی نے یہ بڑی سکیم کے تحت، بڑی سوچ سمجھ کے بنائی ہیں یہ چیزیں۔ ناک ہمارا کیوں ہے، موسموں کے حساب سے ناک چینج ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کالے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کالے ہیں، افریقہ کے لوگ ہیں، ان کے ناک کھلے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا موسم گرم ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے۔ اور جو سردیوں والے علاقوں میں رہتے ہیں ان کے ناک تنگ ہوتے ہیں، ان کے تنگ ہوتے ہیں۔ یہ جو یورپین ممالک میں لوگ ہیں ان کے دیکھیں، ان کے ناک تنگ ہوتے ہیں، نوکیلے ناک ہوتے ہیں، کیونکہ موسم کی وجہ سے۔ تو یہ خود انسان آپس میں دیکھے، اور پھر جانوروں کی پیدائش میں اور ہر چیز میں۔ آیت نمبر 5، اور رات دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو رات اور دن کا سورج نکلتا ہے، یہ سورج کا اور سولر سسٹم کا آپ کو بتا چکا ہوں۔ پھر آسمان سے روزی نازل فرماتا ہے، جو میں پہلے ہی واٹر سائیکل کا بتا چکا ہوں کہ جو بارش، اصل میں وہ بارش کے تھرو ہی روزی ہے۔ دیکھیں آسمان سے ہی ہے نا دونوں چیزیں، سورج کی روشنی اور پانی دونوں آسمان سے ہیں۔ تو اگر یہ دونوں نہ ہوں تو روزی تو نہیں، نیچے زمین تو نہیں پیدا ہوتا، کچھ اگا نہیں سکتی۔ اور یہاں اس کو کیسے تعبیر کیا کہ موت، زمین کو اس کی موت کے بعد، کہ جہاں بارش نہ ہوئی ہو بڑی دیر کی، وہ بنجر ہو جاتی ہے زمین، جب بارش اس پہ ہوتی ہے تو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں ہواؤں کے بدلنے کا جو میں نے بتایا کہ ہوائیں جو ایک دوسرے سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، بدلنے کا مطلب کیا ہے، چلتی ہیں، جو ایک جگہ سے بدلنا، اصل میں یہ آپ اس کی سائنس اگر پڑھیں نا ہواؤں کی، تو ہوتا کیا ہے کہ جو گرم علاقے ہوتے ہیں نا، سرد علاقوں سے اس کی طرف گرم علاقوں کا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاں پہ گرمی ہو وہاں پہ ہوا اوپر جاتی ہے، اور وہ جگہ خالی ہوتی ہے تو پھر ٹھنڈی علاقوں سے ہوا ادھر جاتی ہے، اس طرح ہوا چلتی ہے۔ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں نا، اور آندیاں آتی ہیں اور تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گرمیوں میں آندیاں آتی ہیں، سردیوں میں کم آتی ہیں۔
تو یہ سارا ایک کی کو ان پہ غور و فکر کریں، یہی اللہ پاک ہمیں یہاں دعوت دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 6، یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو راستی سے سنا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ کہ اگر اللہ کی اس طرح کی آیات پہ بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر کس چیز پہ اور ایمان لائیں گے؟ یہ تو ایسے بالکل واضح واضح باتیں ہیں۔ آیت نمبر 6، آیت نمبر 8، جو آیتیں اللہ کو اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنیں، جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنیں پھر بھی غرور کرتا ہوا اس طرح اڑا رہے کہ گویا سنی ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ کہ یہ غرور اللہ پاک اس کو کہتے ہیں کہ جس کو بات سمجھ آ جائے پھر بھی وہ اس کو ایسے ہوا میں اڑا دے۔ سوری، وہ یہ تھا کہ جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنیں پھر بھی غرور کرتا ہوا ہوا اس طرح اڑا رہے کہ گویا سنی ہی نہیں، کہ وہ ہوا میں اڑا دے جیسے سنی نہیں، تو وہ غرور اللہ پاک اس کو۔ آیت نمبر 9، وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت ہو یا اس دنیا میں جو اللہ پاک زمین و آسمان میں کہہ رہے ہیں، ان پہ ایسے غرور کرتا ہے، اور اگر کوئی ہنسی مذاق اڑائے تو ہنسی مذاق اڑانا یہ نہیں ہے کہ اس پہ کوئی جوکس کیے جائیں، نہیں نہیں نہیں، وہ جانتے بوجھتے ہوئے پھر اس کے خلاف کیا جائے، یہ ہنسی مذاق ہے اس پہ، یہ غرور ہے۔ آیت نمبر 10، ان کے پیچھے دوزخ ہے، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ بات دیکھیں، یہ وہی جو پچھلی سورہ میں باتیں آ رہی ہیں، اگین وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ ان کو یہ کوئی چیزیں نفع نہیں دیں گی، اور جو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز، اس پہ میں بڑی ڈیٹیل سے کہ اللہ کے علاوہ کارساز بنانے کا کیا مطلب ہے، کہ یہ سوچنا کہ کوئی اور بھی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، یا وہ ہماری سن سکتا ہے، یا اس کے پاس اگر جائیں گے تو چاہے وہ اللہ سے ہی، اللہ کے راستے سے ہی ہمیں اللہ سے ہی لے کے دے گا، اسی کو کارساز کہتے ہیں نا۔ کارساز کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ہیلپ کرنے جوگا ہو، تو وہ تو اللہ ہے۔ اللہ جب کہتا ہے کہ میں شارک سے قریب ہوں، تم سرگوشی میں تم اپنے دل میں خیال بھی جو لاتے ہو مجھے پتہ ہے، تو پھر کسی اور کے تھرو جانے کا کیا اسی کو تو شریک کہتے ہیں، اسی کو تو شرک کہیں گے۔ اس پہ میں پہلے کر چکا ہوں، آپ خود غور و فکر کریں۔ یہ ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 12، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر بجا رہو۔ یہ اب نہروں دریاؤں کے پانی کی بھی بات آ گئی۔ آیت نمبر 13، اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پا لیں گے۔ وہی بات جو میں پہلے کر چکا ہوں بار بار، کہ زمین و آسمان کی یہ جو ساری چیزیں ہیں، دیکھیں سورج، چاند، ستارے، اور یہ ہمارے لیے ہی دن کو بدل رہے ہیں نا، ہمارے لیے وہ دن میں روشنی کرتا ہے سورج، اور چاند رات کو کرتا ہے، اور ستارے جو ہیں وہ راستے بتاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں ایک آیت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ دیکھیں یہ ہوائیں ہیں، وہ بھی تو یہیں چلتی ہیں نا، زمینوں میں آسمان میں ہی، زمین و آسمان کے درمیان چلتی ہیں، بادلوں کو لے کے آتی ہیں۔ ایسے ہی درخت ہیں، جانور ہیں، یہ سارے انسانوں کے تابع ہی ہیں نا۔ تو اس آیت میں یہی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 14، آپ ایمان والوں سے کہہ دیں
کہ نہ ان لوگوں سے درگزر کریں، کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کو کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے۔ تو جو اللہ کے دنوں کی قیامت کی ٹاپک تو پہلے سے سٹارٹ ہو گیا، پھر اور ڈیٹیلز آئیں، اب دوبارہ پھر قیامت کا ٹاپک کی طرف ہی آ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے جو اللہ کے دنوں مینس قیامت وغیرہ پہ جو نہیں مان رکھتے ان کو اگنور کریں۔ آیت نمبر 15، جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی بات کہ آگے دیکھیں اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ آیت نمبر 16، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزیاں دی تھیں اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ آیت نمبر 17، اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دیں، پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد بحث سے ہی اختلاف برپا کر ڈالا۔ یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان تیرا رب کرے گا۔ کہ دیکھیں یہ بات میں پہلے بھی اس کی ڈیٹیل کر چکا ہوں کہ سیم ہی جو باتیں ہیں، سیم آیات ہیں، آلموسٹ پڑھتے جائیں، آگے بھی ہم پڑھتے جائیں گے، سیم ہی باتیں آئیں گی انشاءاللہ، کیونکہ قرآن پاک میں ٹاپک ہی یہی ہے۔ تو یہ بات اس پہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اللہ پاک نے تو ہدایت دی اور علم دیا، لیکن لوگوں نے اس میں پھر اختلاف کیا، اس پہ اعتراضات کیے، تو یہ جو اختلاف کرنے والے ہیں ان کا قیامت والے دن اللہ فیصلہ کرے گا۔ آیت نمبر 18، پھر ہم نے آپ کو دین کی راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔ آیت نمبر 19، کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ تو دیکھیں اصل میں کارساز یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پرہیزگاروں کا اللہ کارساز ہے، لیکن یہ آپس میں کسی اور کے رفیق ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، اور جا کے ان سے مددیں مانگتے ہیں۔ تو یہی شرک ہے اصل میں۔ آیت نمبر 20، یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت و رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ جو خود یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں پہلا کام، میں پہلے بھی لاسٹ ویڈیو میں بھی یہی بات بڑی ڈیٹیل سے کر چکا کہ پہلا کام ہمارا ہے، انسانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس رستے پہ چلنا ہے، اور یقین رکھنا ہے کہ ایک خالق اور مالک ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ جب یقین ہوگا تو پھر ہدایت اللہ کی طرف سے ہی ہے، ظاہری بات ہے، پھر اللہ اس کے لیے مدد کرتا ہے ہدایت کے لیے۔ آیت نمبر 21، کیا ان لوگوں کو جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، کہ ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ میں جو بات اکثر کرتا ہوں اس کی دیکھیں ڈیٹیل آ گئی کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں نا کہ قیامت ہونی اور ایک دن فیصلے کا ہونا کیوں ضروری ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو، جو لوگوں نے نیک بھی یہاں پہ بیچارے بچ بچ کے رہے اور انہوں نے کوئی برائیاں نہیں کی اور حلال رزق کھایا اور اپنے بچوں کو پریشانی میں رکھا، حلال رزق پھر بھی کھلایا، اور غلط کاموں کا زیادہ پیسہ یا آسائشیں نہیں لی، تو وہ لوگ اور جو لوگ یہ سب کرتے رہے، لوگوں کے قبضے کرتے رہے، لوگوں کے حق کھاتے رہے، زیادتیاں کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے کیا؟ یہ پہلے بھی بہت دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے، لیکن تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ نہیں، برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 22، اور آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔
تو یہ دیکھیں قیامت کے بارے میں کتنی ڈیٹیل سے بات ہو رہی ہے یہاں پہ اس سورہ میں خاص کر کے، کہ آسمان و زمین کو عدل، اللہ پاک تو عدل والا ہے، اس نے عدل کرنا ہی کرنا ہے، ایون آسمان و زمین کو بھی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو جو ہر شخص کا جو بھی اس نے کیا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دو سب برابر ہو جائے، مٹی میں مل کے ختم ہو گیا بس بات۔ جو یہاں پہ ظلم و زیادتیاں کئی کئی کروڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مارتے رہے ہیں، ایک ایک انسان اتنے اتنے اس طرح کے گندے کام کرتا رہا ہے، اور وہ بیچارہ جو ڈر ڈر کے اللہ سے تھوڑی تھوڑا حلال روزی اپنے بچوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھلا کے، ان کو تنگ، ان کے اپنے سامنے ان کی تنگیاں اور تکلیفیں دیکھ دیکھ کے برداشت کر کر کے جو جیا ہے، جس نے زندگی گزاری ہے، وہ مر کے مٹی میں برابر ہو جائیں گے کیا؟ نہیں نہیں نہیں، ان کو سب کو ایک ایک کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ آیت نمبر 23، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ شرک کہاں کہاں ہے، وہاں کارساز میں ہے کہ کسی اور کو کارساز بنایا، اور یہاں کیا ہے کہ اس نے اپنی نفس کو ہی، اپنے آپ کو، اپنی خواہش کو، کہ جی میں تو بس میں ایسے ہی کرتا ہوں بھائی، میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے بھائی، میرے سامنے یہ دلیلیں نہ پیش کرو، میرے ساتھ سامنے اللہ کی بات نہ کیا کرو، ہاں ٹھیک ہے سبحان اللہ بس ٹھیک ہے، لیکن کرنی اپنی جو اپنا خواہش خواہش نفس ہے، کرنی وہی، بڑی میلاد منا دینے، اور بڑے بڑے نعت خواں بلا لینے، اور مسجد سے وہ پڑھنے والے بچوں کو قرآن پاک پڑھوا دینے، اور زیادہ سے زیادہ نیاز دے دینی، مساجد میں بھی بڑے بڑی دیگیں چڑھا دینی، تو کیا ایسے ہوگا؟ لیکن کرنا کیا؟ اپنی خواہش نفس۔ تو اس کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، کہ ویسے بظاہراً دنیا میں کاروبار میں تو وہ بڑا تیز ہے، بڑی سمجھ بوجھ ہے، بڑے پڑھے لکھے، بڑے کاروبار، بڑے بزنس، بڑی اچھی اچھی جابز، لیکن ہے وہ گمراہ، اللہ کے رستے پر، ہدایت پر نہیں ہے، تو پھر گمراہ ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے۔ اب یہ مہر اللہ نے خود سے نہیں، پہلے ہی لگا دی، اس نے پہلے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہے، اس کے بعد پھر اللہ نے بھی اس کو مہر لگا دی ہے کہ بس اب یہ نہیں، ان کا فیصلہ ہو چکا، کہ ان کا فیصلہ اس دنیا میں ہی اللہ پاک کر دیتے ہیں کہ یہ اب ہدایت پہ آنے والا نہیں ہے، بس ختم۔ وہ اسی رستے میں اس کو اللہ پاک اور بڑھا دیتے ہیں کہ بھائی تم اب ادھر ہی چلو، تمہارے دوزخ میں انتظار ہو رہا ہے، اور ایسے ایسے عذاب تمہیں دیے جائیں گے کہ جس کی انتہا نہیں، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، اسے پھر کچھ سمجھ بوجھ بھی نہیں آتی۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وہی بات جو میں ڈیٹیل سے کر چکا ہوں کہ اللہ پاک نے فائنل اس کو کر دیا، یہاں ہی اس کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اچھا، یہ 23 بہت اچھی سورہ ہے، میرا دل کر رہا تھا کہ میں ساری پڑھ جاؤں، میرے خیال سے 35 آیات ہیں اس کی، یا اس کے لگ بھگ ہی کچھ آیات ہیں، آگے تھوڑی ہی ہیں، آپ کوشش کیجئے گا ساری پڑھ لیں، اور عربی ساتھ میں ضرور پڑھیے گا، اور آپ دیکھیں کہ پورا ہی قیامت کے بارے میں ہی پوری کی پوری سورہ ہی ٹاپک ہی یہی ہے۔ جزاک اللہ۔